بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ 238 اور 239 نمبر آیت جو ہے نا، اس آیت کا ہم مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے رب العزت نے ہمیں نکاح و طلاق کے مسائل، معاشرتی مسائل، جو ہمارے رہن سہن کے مسائل ہیں، ہماری زندگی اور معاشرے کے مسائل ہیں، ہمارے خانوادے اور یہ اپنی زندگی گزارنے کے جو قوانین ہیں یہ بتائے ہیں۔ اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے بتایا تھا الہکم الہ واحد۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے احکام تھے، قوانین تھے، سارے کے سارے دیے، اور ساتھ الوہیت، وحدانیت اور حاکمیت اور ایمانیات جو اللہ رب العزت نے دی ہیں، اور اسی کو دین قرار دیا ہے۔ ایمانیات ہوگی اور یقین ہوگا اور شعور کے ساتھ اس کو کرنے کی ہم کوشش کریں گے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی باتیں شروع ہوئی ہیں، تو اور اللہ رب العزت نے نکاح و طلاق کی باتیں ہو رہی ہیں، تو بیچ میں یہ آیات ڈال دی، محافظت نماز، محافظت صلاۃ، نماز کی حفاظت کرنا۔ جہاں جہاں بھی قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے کہ اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا اور حفاظت نماز کی اب کرنے کی بات دی جا رہی ہے۔ نماز کو نہیں بولنا، اس کو آپ لڑائی جھگڑے میں ہوں، تنگی تکلیف میں ہوں، جنگ میں ہوں، اپنے مسئلے مسائل میں ہوں، اپنے بزنس اور کاروبار میں ہوں، اپنے مشغولیات میں ہوں، تم نے پلٹ کر میری طرف آنا ہے، میری رجوع کرنا ہے، نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ اور خصوصاً حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، جو درمیانی نماز ہے، جہاں صبح آدمی جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اور بزنس کا، کاروبار کا وہ بھی ٹائم ہوتا ہے، آدمی تھکا بھی ہوتا ہے، تو بتایا جا رہا ہے تو حفاظت کرنی ہے اس نماز کی۔ یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، محافظت کرو تمام نمازوں کی، اور نماز وسطیٰ جو ہے اس کی بھی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں واللہ یعلم انتم لا تعلمون، اللہ کو بھی زیادہ بہتر پتہ ہے۔ تم نے اتنے جنجلاہٹ میں بھی ہو، تمہارے جھگڑے بھی چل رہے ہوں، تمہیں مشکلات بھی ہو، تو تم نے نماز کی حفاظت کریں۔ نماز اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے ساتھ اور ارکان نماز جو ہے ان کو خیال رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ اس کا خشوع اور خضوع جب تک نہیں ہوگا، اللہ سے لنک نہیں ہوگا، اللہ سے بات آدمی کر رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ یہ شعور پیدا نہیں ہوگا، تو وہ اس نماز کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ چاہیے جائے کہ آدمی کہا یعنی تم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی یہ بھی نیکی ہے، لیکن خالی نماز پڑھ لینا، مشرق مغرب کی طرف توجہ کر لینا، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا، خصوصی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں اور جو ہم کام کر رہے ہیں، تو اس کی یاد، اس کے ساتھ جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ جو باتیں کر رہے ہیں، تاکہ اس کے احکام کو یاد رکھیں اس قرآن پاک کے ذریعے۔ جہاں بھی یہ باتیں ہمیں آئی ہیں، ہم نے نکاح طلاق کی باتیں ہم نے پڑھی ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہر جگہ پہ ابھی اس کے بعد ساتھ ہی جنگ اور جدل کی بات آئے گی، لڑائی کی بات آئے گی۔ تو قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کر لیا ہے، جس نے نماز کی حفاظت کر لی، اس نے دین کو قائم کر لیا۔ اور ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے اس کو اڑا دیا، اس کو گرا دیا، اس کی طرف توجہ نہ دی، اور اس نے پورے دین کو گرا دیا۔ نماز بھی پڑھنے بندہ ہے، دل سے نہ پڑھے، اور اپنی جو اللہ نے جو احکامات بتائے اس کے طریقے سے نہ پڑھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس جہاد میں کوئی خیر نہیں جس میں
نماز نہیں ہے، اس جہاد میں خیر نہیں ہے۔ پھر جہاد میں جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، مشکلات بھی ہوتی ہیں، توجہ ساری دوسری طرف ہوتی ہے، وہاں بھی نماز پڑھنے کے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بھی کہا ہے۔ چیز ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں بھی اگر ہوں، فستہ نماز عصر کی نماز کو زیادہ تر کہا گیا ہے، جو اس نماز میں بھی آپ کے مصروفیت جتنی بڑی مرضی ہوں، نماز مقدم ہے ہر چیز چھوڑ کر۔ اسی طرح مہمان آئے ہوئے ہیں، اسی طرح لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بہت بڑے کام کر رہے ہیں، ان ساری کوئی چیزوں کو چھوڑ کر جب اللہ تعالیٰ کے اعلان کا بعد آیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جب آواز آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہاں آ کر اس نماز کو پڑھنا ہے اور اسی کی طرف توجہ دینی ہے۔ الوہیت بھی جان لے، وحدانیت، حاکمیت، اسی کی طرف جب آئیں گے تو پھر اس وقت بات بنے گی۔ اور فرمایا حافظو، محافظت کرو، ہر جگہ پہ اقامت کا آ رہا ہے، حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، جو درمیانی نماز ہے اس کی محافظت کرو، کیونکہ یہ اس میں پنجگانہ نماز کو وقت پر پڑھنا اور جو خصوصاً جو جس میں کاروبار ہو، جس میں آدمی کی مصروفیت زیادہ ہو، اس کو پڑھنا اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے۔ اور قوموا للہ قانتین، بڑی توجہ سے گریہ زاری کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز میں تم نے کھڑے ہونا ہے، نماز کو اس کے قیام، رکوع، سجدے کا پوری طرح خیال رکھنا ہے۔ وقوموا للہ قانتین، دوسری طرف توجہ تمہاری نہیں ہونی ہے۔ پھر اگر تم جنگ میں ہو، مشکل میں ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تم خطرے کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ ہو یا سوار ہو، تو دشمن تمہارے آگے پیچھے ہے، تم نے نماز سے نہیں باز آنا، تم نے نماز پڑھنی ہے۔ حملہ آور ہونے کا بھی ان کا خطرہ ہے، لیکن جو طریقہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے وہ آپ پڑھیں گے اور وہاں سے اب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار کیا بتایا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ، پہلے وہ طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح کہ اس نے تم کو سکھایا۔ وہ کون سکھائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھائیں گے، بتائیں گے۔ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ تم نہیں جانتے تھے۔ اور جس طرح کہ حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، اس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح تم نے نماز پڑھنی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے، پہلے وقتوں میں نماز پڑھائی۔ ایک دن آئے جو شروع میں جب نماز شروع ہو جاتی تھی، پانچوں نمازیں پہلے وقت میں پڑھائیں، پھر آخری وقت میں پڑھائیں، اور طریقہ کار بھی ساتھ بتایا گیا بھی اس طرح نماز پڑھنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اگر تمہارے اوپر جنگ بھی سوار ہو، تمہیں خطرہ بھی ہو، یعنی اپنے ڈر بھی رہے ہو، تو لیکن تم نے نماز کو نہیں چھوڑنا۔ نماز ضروری ہے، جتنی برزی مصروفیت ہو اس مصروفیت کو بھی چھوڑ کر الگ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے اور اس کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو قائم رکھنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی اور خشوع خضوع اور تدبر کے ساتھ اور اس کے ڈرتے ہوئے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ ایک دفعہ پھر میں نے آیات کو پڑھ دیتا ہوں، 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ بارک